اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بالکل ہی غلط جملہ ہے، یہ بالکل ہی غلط جملہ ہے، سن لیجئے، کبھی بھی آپ اپنی زبان سے مت نکالیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، یہ جو کہا گیا یہ اسلام دشمنی میں کہا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا کربلا کے بعد۔ سنیے، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد، قرآن کے اندر تحریف کی گئی کربلا کے بعد، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے خارج نعوذ باللہ قرار دیا گیا کربلا کے بعد۔ اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا، اسلام کو بدنام کر دیا گیا کربلا کے بعد۔ پھر لوگ یہ کہتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، جو 10 محرم کے دن واقع ہوا تھا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ میرے دوستو سن لیجئے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ ویسی جنگ نہیں تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑا کرتے تھے، ویسی جنگ نہیں تھی، یہ تو اتفاقیہ تھی۔ یہ تو کوفیوں نے دھوکہ دے کر کے حضرت حسین کو بلایا تھا، دھوکہ دے کر کے، بہلا فسلا کر کے، خطوں کو لکھ کر کے، لیٹرز لکھ کر کے بلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے جنگ نہیں کی تھی۔ پھر اسلام کیسے زندہ ہوگا کربلا کے بعد؟ اسلام زندہ ہوا تھا کب؟ غزوہ بدر کے بعد۔ اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ احد کے بعد۔ اسلام زندہ ہوا تھا غزوہ حنین کے بعد۔ اسلام زندہ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد، تب اسلام زندہ ہوا تھا۔ اسلام اس وقت زندہ ہوا تھا جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے سارے اہل کفر ایک طرف ہو گئے تھے، تب اسلام زندہ ہوا تھا۔ یہ کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا تھا، تب تو اسلام کو بدنام کیا گیا۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیسی کیسی حقائق اور کیسی کیسی تاریخیں بتلاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود شیعہ عالم لکھتا ہے، ملا باقر، یہ لکھتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہ کوفہ والے تھے، یہ عراق والے تھے۔ اسی طرح کا اور ایک عالم شیعہ عالم مسعود، وہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ جو ہے عراق والے تھے۔